सबक नंबर 18 ख़ुतब जुनूबी का मुहिम जो उर्दू बाल भारती 7वीं जमात का सबक है। आज हम इसके सवाल जवाब देखने जा रहे हैं, जिसमें नंबर एक जुमले में जवाब लिखिए। नंबर 1 है, ख़ुतब जुनूबी किसे कहते हैं? जवाब, कुर्रा ज़मीन के महवर के जुनूबी सिरे को ख़ुतब जुनूबी कहते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 2, ख़ुतब जुनूबी किस बर्रे आज़म पर वाक़ है? जवाब, क़ुतब जुनूबी सबसे दूर गैर आबाद और बर्फ़ से ढके हुए बर्रे आज़म अंटार्कटिका पर वाक़ है। अगला सवाल है सवाल नंबर 3, सैयद ज़हूर क़ासिम कहाँ पैदा हुए? जवाब, सैयद ज़हूर क़ासिम ज़िला इलाहाबाद के रक्सोवाड़ा गाँव में पैदा हुए। अगला सवाल है सवाल नंबर 4, सैयद ज़मीर क़ासिम कौन थे? जवाब, सैयद ज़मीर क़ासिम रक्सवाड़ा के ज़मींदार थे। सैयद ज़मीर क़ासिम सैयद ज़हूर क़ासिम के वालिद थे। अगला सवाल है सवाल नंबर 5, ज़हूर क़ासिम की वालदा का नाम क्या था? जवाब, ज़हूर क़ासिम की वालदा का नाम फ़ाखरा बेगम था। सवाल नंबर 6 है, पंडित जगदम्बा प्रसाद से ज़हूर क़ासिम ने क्या सीखा? जवाब, पंडित जगदम्बा प्रसाद से ज़हूर क़ासिम ने रियाजी, जोग्राफिया और तारीख़ सीखी। सवाल नंबर 7 है, मौलवी इब्राहिम ज़हूर क़ासिम को क्या पढ़ाते थे? जवाब, मौलवी इब्राहिम ज़हूर क़ासिम को दीनियात और उर्दू फ़ारसी पढ़ाते थे। सवाल नंबर 8 है, ज़हूर क़ासिम को किन खेलों में कमाल हासिल था? जवाब, ज़हूर क़ासिम को हॉकी, फ़ुटबॉल, नेज़ा फेंकना और डिस्कस फेंकने जैसे खेलों में कमाल हासिल था। अगला सवाल है सवाल नंबर 2, मुख्तसर जवाब लिखिए, जिसमें नंबर 1, ज़हूर क़ासिम ने किन फ़नून में डिग्रियां हासिल की? जवाब, ज़हूर क़ासिम ने गवर्नमेंट कॉलेज इलाहाबाद और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से साइंस में ग्रेजुएट की डिग्री हासिल की। इसके बाद इल्मुल हैवानात में MSc की डिग्री और सोने का तमगा हासिल किया। बरतानिया के कॉलेज से बहरियात में PhD और DSc की डिग्रियां हासिल की। सवाल नंबर 2 है, कोची के समंदरी तहक़ीक़ी इदारे में ज़हूर क़ासिम ने कौन सी अहम तहक़ीक़ात की? जवाब, कोची के समंदरी तहक़ीक़ी इदारे में ज़हूर क़ासिम ने केरला और लक्षद्वीप के समंदरों की इब्तिदाई पैदावार से मुतल्लिक़ तहक़ीक़ात की। इसके अलावा कोचीन की माही परवरी के इदारे में मछलियों की हयातियात में मुख्तलिफ़ गोशों पर काम किया। अगला सवाल है सवाल नंबर 3, ज़हूर क़ासिम को पद्मश्री का खिताब क्यों दिया गया? जवाब, ज़हूर क़ासिम ने केरला और लक्षद्वीप के समंदरों की इब्तिदाई पैदावार, कोचीन के माही परवरी के इदारे में मछलियों की हयातियात के मुख्तलिफ़ गोशों पर तहक़ीक़ी काम किया। इस तहक़ीक़ की वजह से तमिलनाडु में मछलियों की सनत को काफ़ी फ़रोग़ हासिल हुआ। इसीलिए हुकूमत ने इन खिदमात के सिले में इन्हें पद्मश्री का खिताब दिया। अगला सवाल है सवाल नंबर 4, गोवा के कौमी इदारे बहरियात में ज़हूर क़ासिम ने कौन सा नुमाया काम अंजाम दिए? जवाब, गोवा के कौमी इदारे बहरियात NIO में ज़हूर क़ासिम ने 13 समंदरी मुहिमात अंजाम दी। इन मुहिमात के ज़रिए बहर अरब, बहर बंगाल की समंदरी पैदावार का पता लगाया, समंदर में कसीर देहाती लच्छों के ज़ख़ीरे दरियाफ़्त किए, जिनकी मिक़दार अरबों टनों तक पहुँची है। अगला सवाल है सवाल नंबर 5, जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली में ज़हूर क़ासिम ने कौन से अहम काम अंजाम दिए? जवाब, जामिया मिल्लिया इस्लामिया में इन्होंने जामिया की तरक्की के बहुत सारे काम अंजाम दिए। साइंस के शोबे की तरक्की को यकीनी बनाया, जामिया की क़दीम इमारतों की मरम्मत और तज़ीन पर तवज्जो दी, नई इमारतें तामीर करवाई, मुख्तलिफ तालीमी शोबे क़ायम किए, तालीम के साथ साथ खेलों की तरफ भी ख़ुसूसी तवज्जो दी। क्रिकेट और बास्केटबॉल जैसे खेलों में जामिया का नाम रोशन करने के लिए कड़ी मेहनत की। अगला सवाल है सवाल नंबर 3, मुफस्सिल जवाब लिखिए, जिसमें है नंबर 1, क़ुतब जुनूबी की जोग्राफ़ियाई हालत बयान कीजिए। जवाब, क़ुतब जुनूबी दुनिया के 7 बर्र-ए-आज़मों में सबसे दूर, गैर आबाद और बर्फ़ से ढके हुए बर्र-ए-आज़म अंटार्कटिका पर वाक़ है। ये कुर्रा ज़मीन का इंतहाई जुनूबी सिरा है। इसका रक़बा चीन और भारत के रक़बे के बराबर है। यहाँ सूरज की किरणें नहीं पहुँचती, इसीलिए साल के 6 महीने यहाँ रात का अंधेरा छाया रहता है।
یہاں کی برفانی ندیوں کا برف ساری دنیا کی 90% برف کے برابر ہے۔ غیر آباد ہونے کے باوجود دنیا کے مختلف ممالک کے مہم جو کی توجہ کا مرکز ہے، وہ اس براعظم کو سر کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 2، گرجنے والا 40 اور غضبناک 50 پر مہم جوؤں کی کن تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا؟ جواب، جب مہم جوؤں کا جہاز گرجنے والا اور 40 اور غضبناک 50 کے قریب پہنچا تو ان کی دشواریاں بڑھ گئی۔ انہیں تیز و تند طوفانی ہواؤں کا سامنا کرنا پڑا۔ پہاڑ جیسی بلند سمندری لہریں ان کے جہاز کو اچھال دیتی تھی۔ جب ان کا جہاز ڈگمگا جاتا تو انہیں اپنی موت قریب نظر آنے لگتی۔ اس خطے میں پہنچ کر ایک دن ایک ماہ کے برابر ہوا تو ان کی پریشانیاں اور بڑھ گئیں۔ ناشتے اور دوپہر اور رات کے کھانے میں وقت کی کوئی تمیز نہیں رہ گئی تھی۔ نہ سونے کا ٹھکانہ تھا نہ جاگنے کا کوئی وقت۔ جب نیند آتی سو جاتے اور جب بھوک لگتی کھانا کھا لیتے۔ اس تبدیلی کی وجہ سے ان میں چڑچڑاپن آ گیا تھا۔ کبھی جہاز برف کے تودوں میں پھنس جاتا یا ان سے ٹکرا جاتا تو ان لوگوں پر خوف طاری ہو جاتی تھی۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 3، قطب جنوبی پہنچ کر مہم جو دستے نے کیا کیا؟ جواب، قطب جنوبی پہنچ کر مہم جو دستے نے وہاں ایک بیس کیمپ تعمیر کیا اور بھارت کا پرچم لہرایا۔ وہاں انہوں نے خود کار موسمی اسٹیشن بھی قائم کیا۔ ان دونوں مقامات کو گنگوتری اور میتری نام دیے۔ پھر یہ پوری ٹیم 21,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرکے 21 فروری سن 1982 کو مارموا گاؤ بندرگاہ واپس لوٹ آئی۔ یہ مہم 73 دنوں میں مکمل ہوئی۔ سوال نمبر 4 ہے، قطب جنوبی کے سفر کے رودات بیان کیجیے۔ جواب، قطب جنوبی مہم ہندوستان کی سائنسی ترقی کی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے۔ ملک کی وزیر اعظم اندرا گاندھی کی خواہش کے مطابق اس مہم کا آغاز کیا گیا۔ حکومت نے اس مہم کی قیادت ظہور قاسم کے سپرد کر دی۔ مختلف فنون کے 21 ماہرین کا یہ دستہ 6 دسمبر سن 1981 کو قطب جنوبی کے سفر پر گوا کی مارموا گاؤ بندرگاہ سے روانہ ہوا۔ راستے کی صعوبتوں، مشکلوں اور دشواریوں کا سامنا کرتے ہوئے 9 جنوری سن 1981 کو ہندوستانی وقت کے مطابق رات 3 بجے قطب جنوبی پہنچا۔ یہ سفر انتہائی دشوار، خطرناک اور جان لیوا تھا۔ تیز و تند طوفانی ہواؤں، اونچی سمندری لہروں کا مقابلہ کرتے اور برف کے بڑے بڑے تودوں سے بچتے ہوئے یہ سفر پورا ہوا۔ اگلا سوال ہے، خالی جگہ پر کیجیے۔ یہاں پر دیے گئے ہیں خالی جگہ۔ نمبر 1 ہے جس میں سید ظہور قاسم رکسواڑہ کے ڈیش تھے۔ نمبر 2، ظہور قاسم نے سن 1951 میں ڈیش میں MS کا امتحان پاس کیا۔ نمبر 3 ہے ظہور قاسم کی شدید خواہش تھی کہ میں ڈیش علوم میں ڈگری حاصل کروں۔ اور نمبر 4 ہے ان میں ڈیش مینگنیز، لوہا، تانبا، نکل اور کوبالٹ پایا جاتا ہے۔ اور 5 اور 6 یہاں پر جوابات دیکھیے۔ نمبر 1 ہے سید ظہور قاسم رکسواڑہ کے زمیندار تھے۔ نمبر 2، ظہور قاسم نے سن 1951 میں علم الحیوانات میں MSc کا امتحان پاس کیا۔ نمبر 3، ظہور قاسم کی شدید خواہش تھی کہ میں سمندری علوم میں ڈگری حاصل کروں۔ نمبر 4، ان لچھوں میں مینگنیز، لوہا، تانبا، نکل اور کوبالٹ پایا جاتا ہے۔ نمبر 5، کرکٹ اور باسکٹ بال جیسے کھیلوں میں جامعہ کا نام روشن کرنے کے لیے کڑی محنت کی۔ نمبر 6، یہ دستہ قطب جنوبی کی مہم 6 دسمبر کو گوا کی مارموا گاؤ بندرگاہ سے روانہ ہوا۔ اگلا سوال ہے، وجوہات بیان کیجیے، جس میں نمبر 1 ہے سید ظہور قاسم سن 1953 میں برطانیہ گئے۔ وجہ، سید ظہور قاسم کی شدید خواہش تھی کہ وہ سمندری علوم میں ڈگری حاصل کرے، اسی لیے سن 1953 میں وہ برطانیہ گئے اور وہاں کے کالج سے بحریات میں PhD اور سن 1968 میں DSc کی ڈگریاں حاصل کیں۔ نمبر 2 ہے سوال، علی گڑھ یونیورسٹی نے سید قاسم کو سونے کے تمغے سے نوازا۔ جواب، سید ظہور قاسم نے سن 1951 میں علم الحیوانات میں MSc کا امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کیا تھا۔ اس کامیابی پر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے سید ظہور قاسم کو سونے کا تمغے سے نوازا۔ اگلا سوال ہے، ناشتے، دوپہر اور رات کے کھانے کے وقت کی تمیز نہیں رہ گئی تھی۔ وجہ، جو کہ جواب ہے، اس خطے میں پہنچنے کے بعد جب دن ایک ماہ کے برابر ہوا تو ان کی پریشانیاں بڑھ گئی۔ ناشتے، دوپہر اور رات کے کھانے کے وقت کی تمیز نہیں رہ گئی تھی۔
اگلا سوال ہے جوڑیاں لگائیے۔ یہاں پر الف اور بے میں دیے گئے ہیں اور صحیح جوڑیاں، جو کہ یہاں پر جوابات دیکھیے۔ لکشدویپ سمندروں کی ابتدائی پیداوار، کوچین ماہی پروری کا ادارہ، گوا قومی ادارہ بحریات، کوچی بحر ہند میں تحقیق کرنے والا ادارہ۔ اوپر کا جو تھا کوچین تھا اور یہ کوچی ہے۔ نمبر 5 ہے بحر عرب کثیر دھاتی لچوں کا ذخیرہ، اور نمبر 6 ہے میتری خود کار موسمی اسٹیشن۔ یہاں آگے جو سوال ہے درج ذیل الفاظ محاوروں کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ مہم جو، کسر نہ چھوڑنا، کمال دکھانا، حیرت میں ڈالنا، یقینی بنانا، تزئین، نام روشن کرنا، موت قریب نظر آنا، خوف طاری ہونا، کوچ کر جانا۔ تو جوابات دیکھیے۔ نمبر 1 کا جواب مہم جو ہوتے ہیں وہ خطرات اور مشکلات سے نہیں ڈرتے۔ نمبر 2 کسر نہ چھوڑنا، مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے اور تکلیفیں دینے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ نمبر 3 ہے کمال دکھانا، گیان چند ہاکی کھیلتے ہوئے ایسا کمال دکھاتے تھے کہ لوگ انہیں ہاکی کا جادوگر کہتے تھے۔ نمبر 4 حیرت میں ڈالنا، عمران نے پوسٹ گریجویشن کے امتحان میں طلائی تمغہ حاصل کر کے ہر کسی کو حیرت میں ڈال دیا۔ نمبر 5 یقینی بنانا، اپنی محنت اور لگن کے بلبوتے پر نمایاں کامیابی کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ اگلا ہے 6 نمبر تزئین، کمرے کی تزئین اتنی دلکش تھی کہ دیکھنے والے تعریف کرتے نہ تھکے۔ نمبر 7 ہے نام روشن کرنا، کوئی کارہائے نمایاں انجام دے کر ہی ملک و قوم کا نام روشن کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 8 ہے موت قریب نظر آنا، کسی مہم کو سر کرنے میں کبھی اتنے خطرات درپیش ہوتے ہیں کہ مہم جو کو اپنی موت قریب نظر آتی ہے۔ نمبر 9 خوف طاری ہونا، دہشت گردانہ کارروائیوں کا خوف طاری ہونے کی وجہ سے اکثر سیاح کشمیر کی وادی میں جانے سے کترانے لگتے ہیں۔ نمبر 10 ہے کوچ کر جانا، رات بھر قیام کرنے کے بعد بنجاروں کا قافلہ علی الصبح کوچ کر گیا۔ اگلا سوال ہے یہاں پر لفظ مہارات میں سے میم اور رات جیسے بامعنی الفاظ بنتے ہیں، تو آپ لفظ مہمات سے درج ذیل معنی والے الفاظ بنائیے۔ تو یہاں جو آپ دیکھیے مہمات سے بنا ہے تمام یعنی سارا کا سارا، میں یعنی کہ چاند، ماہ یعنی کہ چاند۔ 3 نمبر ہے ہمت یعنی کہ بہادری۔ نمبر 4 ہے ماتم رونا دھونا، اور نمبر 5 ہے ممتا ماں کی محبت۔ تو آج ہم نے یہاں پر سبق نمبر 18 کے سوال و جواب مکمل ہوئے۔ ہم اپنے اگلے ویڈیو میں اگلے سبق کے سوال و جواب دیکھیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں۔